کیا ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیسے کرپشن میں ملوث افسر کو نوازا جا رہا ہے؟ سنیے کہانی نہیں حقیقت۔ ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس، مرکزی جنرل سیکرٹری پیٹریاٹ میٹلز ایسوسی ایشن عطا فرید چودھری کی زبانی۔ متافی چودھری ایگزیکٹو ممبر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ ایک استاد نے ایک شاگرد سے پوچھا کہ 10 ضرب 2 کتنے ہوتے ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا جی 18۔ استاد نے 100 کا نوٹ جیب سے نکالا اور شاگرد کو دیتے ہوئے کہا بہ جا تقریباً ٹھیک ہے۔ ساتھ والے استاد نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا یہ آج صبح تک 200 کہہ رہا تھا۔ اسی طرح سے ہی گورنمنٹ آف پاکستان نے ہم سے جو امپورٹ مٹیریل پڑے ہوئے ہیں کراچی پورٹ پہ اور قاسم پورٹ پہ ان کی ڈیٹیلز مانگ لی پینڈنگ مٹیریل کی۔ اب مجھے ایک بات تو چلیں شکر ہے اللہ کا کچھ مانگا تو صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ پورٹ آپ کی ہے، مینوفیسٹو آپ کے پاس ہے، آپ کو پتا ہے کہ 5500 کنٹینر پورٹ پہ پڑا ہوا ہے، ایل سی 11,000 کے قریب ایل سی پینڈنگ ہے۔ ابھی تو یہ وہ ہیں جو پینڈنگ ہیں، باقی ہمارے ملینز آف ڈالر کے کانٹریکٹ ہیں جو کہ آلموسٹ کینسل ہونے کے دہانے پہ ہیں، ان کے بارے میں آگے کیا ہے کیا پلان ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ میں کل حامد میر صاحب کی ایک کل پروگرام دیکھ رہا تھا اور لٹرلی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے ایک خدشات ڈفرنٹ باتیں جہاں پہ کی، انہوں نے ایک بڑا ایک خدشات کا اظہار کیا کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے، ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا کہ اکنامک ایمرجنسی لگ جائے اور الیکشن ڈیلے ہو جائے، ملک ڈیفالٹ کی طرف چلے جائے، اس کے بدلے میں ہم اکنامک ایمرجنسی لگا دیں گے اور الیکشن ڈیلے ہو جائے گا۔ اب یہ کوئی بات ایسی تھی جو کہ ہضم نہیں ہو سکتی، ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی بحیثیت پاکستانی، کہ کوئی بھی پارٹی اپنے ملک کے اوپر ایسا ظلم کرنے کا سوچے گی بھی کیسے۔ لیکن ایز اے سیکنڈ تھاٹ جب میں نے پروگرام بند کیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ واقعی ہی ایسا ہے۔ میں یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج سے 3-4 ماہ پہلے میں نے چیمبر آف کامرس گوجرانوالہ کے الیکشن لڑے، ایز اے پریزیڈنٹ میں کینڈیڈیٹ تھا اور میں جیت کر کے انہوں نے مجھے، ایک مافیا ہے جس کے بارے میں بات کرنے لگا، انہوں نے مجھے نہیں آنے دیا، آج تک عدالت میں کیس چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں ان کے بارے میں بولتا رہوں گا جب تک عدالتیں انصاف کرتی ہیں۔ اب آ جائیں حامد میر صاحب والی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ گوجرانوالہ میں آپ کو یہ نہیں پتا، میں ساری پارٹیوں کی بات کروں گا، چیمبر الیکشن کمپین میں نے ایک پارٹی جو کہ پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، نام میں نہیں لوں گا، سب کو پتا چل جائے گا، ان کے بارے میں نے بتایا کہ یہ لوگ کس طرح سے قبضہ مافیا ہے اور کس طرح سے یہ ٹویوٹا شو روم جو انہوں نے بنایا یا گرین بیلٹ کے اوپر جو قبضہ کیا یا جو بغیر این او سی اور بغیر کمرشلائزیشن فیس کے یہ جو ٹویوٹا شو روم بن گیا، یہ میں نے کمپین کا حصہ بنایا، لوگوں کو بتایا۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب الیکشن ختم ہوا تو آپ کے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، میں نون کی بھی بات کروں گا، مجھ سے ناراض کسی نے نہیں ہونا، ہر پارٹی کی بات کروں گا، اس کو چیئرمین جی ڈی اے لگا دیا گیا، بجائے اس کے کہ میرے پہ کوئی کیس کرتا، مجھ سے کوئی پوچھتا کہ تم اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، کہاں پہ ہے ایویڈنس؟ ٹھیک ہے، آپ کی ہی پارٹی کے آپ کے ہی چیئرمین نے اس کو چیئرمین جی ڈی اے لگا دیا۔ اب دوسری طرف آ جائیے، جو پی ایم ایل این کی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ جو حامد میر صاحب نے یہ بات کی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو، اکنامک ایمرجنسی لگائیں ہم اور الیکشن ڈیلے کر دیں، کتنا بڑا الزام ہے۔ اب یا خدشہ ہے، ایگزیکٹلی آپ کو نہیں پتا کہ پی ایم ایل کے این کے جو کرتا دھرتا ہے، ایک پیٹرول پمپ کی وجہ سے یہاں پہ پورا شہر ساری عمر جو ہے وہ سفر کرتا رہا، اربوں خربوں کے پروجیکٹ جو ہیں وہ صرف ایک بندے کے، ایک جو پرسنالٹی آپ کو پتا ہے پی ایم ایل این کی، جو آج کل خیر سے گیپکو میں بھی ایک علیحدہ معاملہ ہے، سنبھالے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ ایک اور بات بتائیے آپ کہ اتنے سال وہ پیٹرول پمپ وہاں پہ رہا، اس کی وجہ سے کتنے پلانز چینج ہوتے رہے۔ یہ بھی تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے اکنامیکل ایمرجنسی لگا کے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، یہ ویسے نہیں ہے جیسے میں نے پی ٹی آئی کی ایگزامپل دی۔ آج بھی مجھے آپ دونوں پارٹیوں کی اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں، دونوں ووٹر جو ہیں اپنے اپنے پارٹی کے چیئرمین سے یا جو لیڈرز ہیں ان سے یہ بات پوچھیں کہ اپنی دونوں کے پاس ایجنسیز ہیں، آئی بی سے ڈیٹا لے سکتے ہیں، آئی ایس آئی سے لے سکتے ہیں، پولیس سے لے سکتے ہیں، کئی ایجنسیز ہیں، دیکھیں گیپکو کا کیا حال ہے۔ وہی پرسوں میں دیکھ رہا تھا، کل احتجاج ہو رہا تھا نجکاری کے خلاف، واپڈا والے کر رہے تھے، اور میں حیران ہوا کہ ایک بندے کی بات کر رہا تھا جو آج سے 9-10 سال پہلے ایف آئی اے نے پکڑا، کرپشن میں پکڑا اور اس کو نکال دیا گیا۔
यही मिनिस्टर साहब ने आकर के उसको दोबारा अपॉइंट कर लिया और अपॉइंट करके फिर 9 करोड़ का जो है वो उसका वो फिर फ्रॉड सामने आ गया। अब कहने का मतलब है कि जब ये सारा कुछ हम देख रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं, तो फिर ये खदशात को हम क्यों नहीं सही समझते? यही वो चीजें हैं जो हमें यहां तक ले आई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जो बंदा बंदे का एहसान मंद नहीं वो मेरा एहसान मंद नहीं। आप ये हिस्ट्री इसकी वहां से शुरू होती है जब मादरे मिल्लत के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ते हैं और वो एक घिनौना कदम करते हैं जिसका मैं जिक्र भी करना नहीं चाहता। तो हम बहसियत कौम, हमने कहीं हमारे अपने कसूर हैं, हमने खुद जो है अपने ऊपर जुल्म किए हैं, इन लोगों को हमें पहचानना है।